میرے پیارے سننے والوں السلام علیکم۔ تو آج میں جو آپ کو کہانی سناؤں گی، اس کو سننے کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ ہمارے لیے جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، اس لیے آپ کہانی پوری سنیے گا۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور پروردگار کی عبادت میں اتنا مشغول ہو گیا کہ اس نے دنیا کو بالکل ہی چھوڑ دیا اور سچے دل سے اللہ کی عبادت کرنے لگا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسانیت کے راستے پہ چلنے لگا۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا کہ اس کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں بچا اور یہاں تک کہ نوبت آ گئی کہ اس کے گھر کا سارا مال ختم ہو گیا۔ اب وہ شخص موت کے انتظار میں گلیاں گھومتا رہتا اور موت کا انتظار کرتا رہتا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی دن رات عبادت کرتا رہتا۔ ایک دن وہ خاموش بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے دیکھا ایک لمبی قطار گھوڑوں کی سامنے سے آ رہی ہے۔ ان گھوڑوں نے قیمتی سونے چاندی کے لباس پہنے ہوئے ہیں۔ گھوڑوں پہ جو لوگ بیٹھے تھے وہ کسی شاہی گھرانے سے کم نہ لگتے تھے۔ وہ سروں پر سونے کی ٹوپیاں پہنے ہوئے تھے اور ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی بادشاہ جا رہا ہے۔ اس شخص نے کسی سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ یہ ایک بادشاہ ہے، یہ سب اس کے غلام ہیں اور بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ وہ شخص کچھ دیر حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ یہ حالت جب غلاموں کی ہے تو بادشاہ کی کیا حالت ہوگی؟ بادشاہ تو اس سے بھی زیادہ قیمتی لباس پہنتا ہوگا۔ اس نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور کہا، بادشاہ میرے مالک، میرے اللہ، میں شکوہ تو تجھ سے نہیں کرتا، لیکن اس بادشاہ سے ہی غلاموں کا خیال رکھنا سیکھ لے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایت کرنے لگا۔ اتنی بات کہہ کر وہ شخص چل دیا۔ کچھ دن گزرے تو ایک بزرگ آئے اور اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جگہ لے گئے جہاں وہی غلام، وہی گھوڑے موجود تھے، اور وہ دیکھتا ہے کہ کسی گھوڑے کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے اور کسی غلام کا سر کٹا ہوا ہے، کسی غلام کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اور کسی کے سر سے خون نکل رہا ہے، کوئی گھوڑے کو زخمی حالت میں واپس لے کر جا رہا ہے۔ وہ شخص حیران ہوا اور بزرگ سے پوچھا، جناب آپ کون ہیں اور یہ سب کیا ماجرا ہے؟ آپ مجھے کیوں دکھا رہے ہیں یہ سب؟ اس وقت اس بزرگ نے کہا، یہ وہی غلام ہیں جو اس دن سونے میں لدے ہوئے تھے اور آج یہ ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں۔ یہ وہی بادشاہ کے غلام ہیں جو سونے چاندی میں لدے ہوئے تھے۔ تو اس آدمی نے اس سے پوچھا کہ بزرگ صاحب آپ کون ہیں اور آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، مجھے خواب میں بس اتنا کہا گیا تھا کہ اس آدمی سے کہنا کہ بادشاہ کے لیے قربانیاں دینا بھی ان غلاموں سے سیکھ لے، اسی لیے میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں۔ اب میں چلتا ہوں، میرا کام پورا ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ چلے گئے۔ پھر وہ سوچنے لگا، حقیقت میں ہمیں قربانی دینا آیا ہی نہیں۔ دین کا معاملہ سیدھا کرنا ہو، رشتہ داروں کا یا دنیا کا، یا جس دن ہم قربانی دینا سیکھ لیں گے دین کے لیے، اپنوں کے لیے اور دنیا کے لیے، اور اس پر توکل کرنا سیکھ لیں گے تو اللہ رب العزت ایسی بادشاہت عطا فرمائے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو میرے پیارے سننے والوں، آپ کو یقیناً سمجھ آ گیا ہوگا کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ اللہ ہمارا کبھی برا نہیں چاہتا اور ہمارے لیے بہتر سے بہتر چاہتا ہے، اسی لیے ہمیں اللہ پہ توکل رکھنا چاہیے اور اللہ پر ہی یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ کو سب پتہ ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے، اس لیے اللہ سے شکوے شکایت کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ جس حال میں رکھے اس میں شکر ادا کریں اور اللہ کی نعمتوں پر بھی غور کریں اور اپنا محاسبہ ضرور کریں۔ تو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور یہ کہانی سب کو شیئر کیجیے گا۔ کہانی سننے کے بعد کیا پتہ کسی کی زندگی بدل جائے۔ تو ملتے ہیں اگلی کہانی میں، جب تک کہ اللہ حافظ۔